تندرستی اور صحت تو اللہ تبارک و تعالی عمدہ بنا دیں گے، اچھی بنا دیں گے، اور جہاں پر ناشکری کی، ناقدری کی، تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سخت وعید بھی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، اگر تم نے میری نعمتوں کی قدردانی کی، لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں میں اور بڑھاؤں گا، اور بڑھاؤں گا، اور بڑھاؤں گا، لیکن یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے صحت اور تندرستی کی، اس کی ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس تندرستی اور صحت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دو نعمتیں ایسی دے رکھی ہے، دو نعمتیں ایسی دے رکھی ہے کہ جن دو نعمتوں کے بارے میں اکثر انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ نمبر ایک صحت، اور نمبر دو فرصت۔ یہ دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسے دے رکھی ہے کہ صحت کے بارے میں اور فرصت کے بارے میں انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، کہ انسان کے پاس جب تک صحت ہے، انسان کے پاس جب تک تندرستی موجود ہے، اور انسان کے پاس جب تک طاقت موجود ہے، تب تک انسان کے دماغ میں یہ خیال گھومتا رہتا ہے کہ یہ صحت، یہ تندرستی، یہ طاقت میرے پاس ہمیشہ رہے گی۔ یہ جنون ہمارے دماغ میں پھرتا رہتا ہے کہ صحت مند ہم ہمیشہ رہیں گے، طاقتور ہمیشہ رہیں گے، یہ تندرست ہم ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی طرح یہ جنون اور پاگل پن جو ہمارے دماغ میں گھومتا رہتا ہے، یہ خیال جو ہمارے دماغ میں گھومتا رہتا ہے، بس ہم اسی گمان میں، اسی خیالات میں ہماری صحت کو، ہماری تندرستی کو، ہماری طاقت کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، احساس تک ہمیں نہیں ہوتا کہ ہماری صحت ختم ہو چکی ہے، ہماری تندرستی، ہماری اندرونی طاقت ختم ہو چکی ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور ہماری طاقت برباد ہو جاتی ہے، ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم ایک سجدہ کرنا چاہے، سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، سجدہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے جب تک ہمارے پاس صحت موجود ہے، یہ تندرستی ہمارے پاس موجود ہے، خاص طور پر نوجوانی میں جو تندرستی ہوتی ہے، جو صحت ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی طاقتور مومن، صحت مند مومن زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ
من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن، صحت مند مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت کمزور مومن کے۔ خیر اور فائدہ دونوں میں ہے، طاقتور مومن میں بھی خیر ہے، فائدہ ہے، کمزور مومن میں بھی خیر ہے، فائدہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ طاقتور مومن ہے، صحت مند مومن ہے، اس لیے کہ اپنے صحت کے زمانے میں، طاقت کے زمانے میں اللہ کے رضامندی کے کام جو کر سکتا ہے وہ کمزور مومن، ضعیف مومن ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی جانب سے ہمیں جو صحت ملی ہے، اللہ کی جانب سے ہمیں جو طاقت ملی ہے، ہم اس کو ضائع نہ کریں، اس کو برباد نہ کریں، فضول کاموں میں ہم اس کو خرچ نہ کریں، بلکہ ہماری صحت کو، ہماری طاقت کو، ہماری تندرستی کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ایسے کاموں میں ہم خرچ کریں کہ جہاں دنیاوی فائدہ ہو یا تو پھر دینی فائدہ ہو، دونوں میں سے کسی کا فائدہ ہونا ہی چاہیے، اور دونوں فائدہ ہو، دنیاوی بھی فائدہ ہو اور دینی بھی فائدہ ہو تو سونے پر سہاگا ہے، بہتر ہے، اچھا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہم کوشش کریں کہ ہماری یہ تندرستی، صحت مندی، طاقت یہ ہماری ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، ہم کوشش کریں۔ ہم بہت سن تو لیتے ہیں، میرا کہہ دینا آسان، سن لینا آسان، ہم سنتے تو 100% ہے، لیکن جہاں عمل کا نمبر آتا ہے، حفاظت پہ ہمارا نمبر آتا ہے تو 0/0 نمبر لاتے ہیں۔ ہم عمل میں ایک دم کچے رہتے ہیں، اس لیے صرف سن لینا اور کہہ دینا کافی نہیں ہے، میری ذمہ داری یہ ہے میں بھی عمل کروں اس پر۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہم عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں ہماری صحت کو خرچ کریں، ہماری طاقت کو خرچ کریں، ہماری تندرستی کو ہم خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، انسان کو اپنی صحت کی حفاظت کرنے کے لیے، انسان کو اپنی صحت کو اچھا اور عمدہ بنانے کے لیے تعلیمات دی ہے۔ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں تو ہماری صحت برقرار رہے گی، بلکہ اچھی بن جائے گی، عمدہ بن جائے گی، زیادہ صحت مند، زیادہ طاقتور، زیادہ تندرستی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ پہلی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو دی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگو پاکیزہ اور حلال کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو، انہو لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا خلم خلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم پاکیزہ، طیب، حلال روزی کھائیں، اور پاکیزہ، طیب پینے کی چیزوں کو ہم پیئے۔ اگر ہم نے حلال، طیب اور پاکیزہ روزی کمائی اور اسے کھایا، اور ہم نے حلال اور پاکیزہ طیب پینے کی چیزوں کو ہم نے پی، تو ہماری صحت کبھی بھی خراب نہیں ہوگی، ہماری تندرستی کبھی بھی خراب نہیں ہوگی، ہمیں جسمانی کوئی بھی نقصان انشاءاللہ نہیں پہنچے گا۔ ہم یقین رکھیں
اور دوسری تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، حرام چیزوں سے ہم پرہیز کریں، چاہے حرام کھانا ہو، حرام پینا ہو، حرام لباس ہو، حرام گفتگو ہو، جو کچھ بھی ہو، حرام چیزوں سے ہم پرہیز کریں۔ حرام چیزیں بظاہر دیکھنے میں، ظاہری طور پر دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے، مزین نظر آتی ہے، اچھی نظر آتی ہے، مزیدار لذیذ نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ حرام چیزیں ہمیں نفسانی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر نقصان پہنچاتی ہے۔ ہم یاد رکھیے، اگر ہم نے حرام کا لقمہ کھایا ہے، حرام کمائی کما کر کھایا ہے، حرام چیزوں کو ہم نے پیا ہے، حرام گفتگو ہماری زبان سے کی ہے، ہمارے کانوں سے سنی ہے، جو کچھ بھی حرام کام کیا ہے، بظاہر دیکھنے میں اگرچہ اچھی لگ رہی ہو، لیکن جسمانی طور پر، نفسانی طور پر، اندرونی طور پر، روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، ہر طرح سے حرام چیزیں میں نقصان پہنچاتی ہی ہے۔ دنیاوی نقصان تو ہے ہی، دنیاوی نقصان تو ہے ہی کہ جسمانی طور پر نقصان پہنچاتی ہے، اخروی نقصان بھی ہے حرام چیزیں کھانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس لیے حد الامکان جہاں تک ہو سکے ہم کوشش کریں کہ حرام چیزوں سے پرہیز کریں۔ آج کل ہمارے شہر مانگرول میں ایک چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے، جو نئی چیز وجود میں آئی ہے اور ہمارے نوجوان بھائیوں میں بہت پیدا ہو چکی ہے، اور وہ نشے والی چیز ہے۔ انسان کے جسم کو اندر سے کھوکھلا بنا دیتی ہے، انسان کی طاقت تو اندر سے خالی کر دیتی ہے، انسان کی صحت تو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ اس کا نام ہے ایم ڈی ڈرگس۔ یہ نشے والی چیز ہے، اس سے انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر کی جو صحت ہے، انسان کے اندر کی جو تندرستی ہے، اگرچہ باہر سے ہٹا کھٹا نظر آتا ہو، باہر سے ایک دم طاقتور نظر آتا ہو، لیکن اندر سے طاقت ختم ہو جاتی ہے، اندر سے صحت ختم ہو جاتی ہے، اندر سے انسان کھوکھلا بن جاتا ہے۔ اور آدمی کو جب اس کی لت لگ جاتی ہے، آدمی جب اس کا عادی بن جاتا ہے، تو پھر چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے شراب ہے، شراب کو آدمی کو جب لت لگ جاتی ہے، آدمی جب شراب کا عادی بن جاتا ہے، شراب کی عادت پڑ جاتی ہے، تو آدمی کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ نئی چیز جو وجود میں آئی ہے، ایم ڈی ڈرگس، اس سے جب آدمی کو لت لگ جاتی ہے، عادی بن جاتا ہے، تو پھر چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ عام ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اس سے بچے، اس سے پرہیز کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہمارے ماتحتوں میں بھی اس کا دھیان رکھے، خیال رکھے۔ اور یہ بہت مہنگی چیز ہے، مہنگی، دنیا بھی نقصان ہے، پیسے بھی جا رہے ہیں۔ میں نے سنا، بلکہ ایک مضمون میں پڑھا میں نے، کہ 2000 روپے کلو ملتا ہے، 2000 روپے کلو ملتا ہے۔ گجراتی کے اندر ایک مضمون چھپا ہے، آپ پڑھنا، گجراتی کے اندر ایک مضمون چھپا ہے جس میں لکھا ہے ایم ڈی ڈرگس کے نقصانات۔ اس میں نقصانات سب لکھے ہوئے ہیں، 4 صفحے کا مضمون ہے، ہم پڑھے، گجراتی میں ہے۔ تو ہمارے دنیاوی نقصان تو ہے ہی کہ جسمانی طاقت ختم ہو رہی ہے، جسمانی صحت ختم ہو رہی ہے، ہمارے پیسے اس کے پیچھے خرچ ہو رہے ہیں۔ اخروی نقصان ہے، دینی نقصان بھی ہے۔ ہو سکتا ہے نشے والی چیز ہے، ہو سکتا ہے
کہ حرام تو نہیں لیکن تھوڑے نشے والی ہوگی تو مکروہ ناپسندیدہ ضرور ہو جائے گی. اس لیے جہاں تک ہو سکے ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں اور اپنے ماتحتوں میں جتنے بھی ہیں، اپنے اندروں میں جتنے بھی ہیں، ہم اس کو بچائیں، اس کو یاد دہانی کرائیں. اور یہ تو تمباکو میں ڈال کے یا سگریٹ میں ڈال کے پیتے ہیں اور تمباکو میں ڈال کے کھاتے ہیں. یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری عادت ہے. ہم اس سے پرہیز کریں، اس سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچنے کی، اس سے پرہیز کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اس سے بہت سارے نقصانات ہیں. انشاءاللہ موقع رہا تو آئندہ جمعہ کو اس پر مفصل گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گھاٹی جماعت کی جانب سے چند اعلانات آئے ہیں. پہلا اعلان یہ آیا ہے کہ ہمارا گھاٹی سماج کا جو قبرستان ہے وہاں 2 دن سے صفائی کا کام چل رہا ہے اور 2 دن چلے گا. سنیچر اور اتوار اور 2 دن چلے گا. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہم وہاں صفائی میں تھوڑا ہاتھ بٹائے اور ان کا ساتھ دیں. صبح 9 بجے سے شام میں 5-6 بجے تک کا وقت ہے. ہم جب بھی جائے صفائی میں اپنا ہاتھ بٹائے. اور دوسرا اعلان جو خاص طور پر ہے وہ یہ ہے کہ بازار میں، خاص طور پر گزری بازار میں، ہماری نوجوان بہنیں اور ہماری نوجوان لڑکیاں ضرورت کے بغیر گزری بازار میں ہرگز نہ جائیں. ہم خیال رکھیں اس کا. اور اگر کوئی ضرورت ہے تو گھر کا ایک آدمی ساتھ میں جائے اور جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے فوراً اپنے گھر تشریف لے آئے. یہ تو گزری بازار کا ہے. اسے ہر بازار کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری نوجوان لڑکیاں اور ہماری نوجوان بہنیں بازار میں اکیلی نہ جائے. ضرورت کے بغیر بازار میں جائے ہی نہیں. اور اگر ضرورت ہے، جانا ہے تو گھر کا ایک آدمی ساتھ میں جائے اور جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے فوراً اپنے گھر آ جائے. یہ ہم خاص خیال رکھیں. اور تیسرا اعلان جو گھاٹی سماج کی جانب سے آیا ہے یہ وہی ایم ڈی ڈرگس کے بارے میں تھا، نشے والی چیز کے بارے میں، کہ ہمارے مانرول شہر میں یہ عام ہوتا جا رہا ہے. جہاں تک ہو سکے ہم اس سے پرہیز کریں اور اس سے بچے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.